76 9واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 194۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين۔ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون۔ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تدعون پکارتے ہو تم، عباد عبد کی جمع بندے ہیں، امثالکم تمہارے جیسے، فَلْيَسْتَجِيبُوا چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہاری دعاؤں کو، ارجلن پاؤں، رجل کی جمع، یمشونا چلتے ہیں، ایدن ہاتھ، یبطشونا پکڑتے ہیں، آیون عین کی جمع آنکھ، یبصرونا دیکھتے ہیں، آذان اذن کی جمع کان، فلا تنظرون پس نہ تم مہلت دو نی مجھے، ولی اللہ میرا دوست میرا حمایتی اللہ ہے، وہ اور وہی یتولا حمایتی ہے دوست ہے الصالحین نیکوکاروں کا۔ لا یستطیعون استطاعت سے طاقت رکھنا، لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے، ترا آپ دیکھیں گے، ینظرون وہ بھی دیکھتے ہیں، لا یبصرون نہیں دیکھتے۔ ترجمہ، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ بھی بندے ہیں تم جیسے، تم ان کو پکارو، چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ذریعے وہ چلتے ہیں، ہاتھ ہیں جن کے ذریعے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے پکارو تم اپنے شرکا کو، پھر کر لو میرے خلاف سازشیں، بس مجھے مہلت بھی نہ دو تم۔
ان ولی اللہ، میرا حمایتی تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا ہے، اور وہی نیکوکاروں کا حمایتی اور دوست ہے۔ اور وہ لوگ جن کو تم اس کے علاوہ پکارتے ہو وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کی، اور نہ اپنی وہ نصرت اور مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو بلاؤ ہدایت کی جانب تو وہ سنیں گے ہی نہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ شرک کی تردید کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں بت پرستی کی تردید کی۔ شرک کے اندر عام طور پر دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے بت پرستی، کہ بت خود بنائے جاتے تھے، گھڑے جاتے تھے، پتھروں سے بنائے جاتے تھے، جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ جو بت بناتے تھے عام طور پر یہ کسی نہ کسی شخصیت کے نام پر بنایا کرتے تھے، کسی کی یادگار ہوا کرتی تھی۔ سب سے پہلے یہ چیز نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قوم کے اندر آئی۔ ان کی قوم کے جو سردار تھے اور بڑے تھے، جب وہ اس دنیا سے گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں آ کر یہ بات ڈالی کہ یہ جو تمہارے بڑے تھے کتنے اچھے تھے، کیوں نہ ہو کہ ان کی شکل کے ہم کوئی پتھر بنا لیں، تاکہ جب ضرورت پڑے یاد آئے تو ہم ان کو دیکھ لیا کریں، یاد دہانی ہو جائے۔ یادگار کے طور پر انہوں نے ان کی شکلیں بنا کے رکھی، وقتاً فوقتاً دیکھ لیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، شیطان کا کام یہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں لاتا ہے۔ جو آنے والی نسل تھی ان کو کہا کہ تمہارے یہ جو بڑے تھے نا، وہ ان کو صرف یادگاری کے طور پر نہیں دیکھتے تھے، ان سے برکتیں حاصل کرتے تھے، ضرورت کے وقت ان سے رجوع کرتے تھے، ان کی جانب رجوع ہوتا تھا ان کا۔ اب وہ کام شروع ہو گیا، اور ذرا زمانہ گزرا تو ان کے نام کے وہ چڑھاوے چڑھانے لگے، نظر و نیاز شروع ہو گئی۔ وہ نسل چلی گئی، آنے والے آئے، ان کے دنوں میں اس نے کہا تمہارے باپ دادا تو انہی سے مانگا کرتے تھے، یہیں سے ان کے سارے کام ہوتے تھے۔ وہ ان کے سامنے جھکنے لگ گئے اور سجدہ ریز ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کو یہی بات فرمائی، اے میری قوم، یہ جو تم نے بت بنائے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے 5 بت تھے جن کا نام خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ کہا ان کے سامنے نہ جھکا کرو، ان کی عبادت نہ کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، معبود برحق صرف اور صرف وہ ہے۔ تو وہ لوگ بھی کوئی اتنے کم عقل اور بے وقوف نہیں تھے کہ ان پتھروں کو پوجا کرتے تھے۔ حقیقت میں وہ بھی جن کے نام کے بنے ہوئے بت تھے ان کو پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے سب کچھ۔ پھر جہالت کی انتہا یہاں بھی پہنچ جاتی رہی کہ وہ براہ راست انہی کو ہی پکار لیتے تھے۔ مشرکین مکہ کو دیکھیے کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر کتنے بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ بھی مختلف شخصیات کے نام کے۔
کعبۃ اللہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے نام کا بھی بت بنایا ہوا تھا، جنہوں نے شرک کی تردید کی ہمیشہ۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے نام کا بھی بت بنایا ہوا تھا، ان کے نام کا۔ تو گویا کہ ان مشرکوں کے اندر بت پرستی بھی تھی اور شخصیت پرستی بھی تھی، دونوں چیزیں تھیں کہ شخصیت پرستی اس درجے کی کہ ان کو بھی معبود سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کرتے ہوئے دونوں چیزوں کی تردید کی۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ان بتوں کی تردید کی، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے نام کے وہ بت بنائے گئے تھے ان کی تردید کی کہ وہ معبود نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ کل کی آیات میں ہم نے بت پرستی پر تنقید پڑھی، آج کی پڑھی گئی آیات میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے شرک کی تردید کی ہے کہ بت جن کے نام کے بناتے تھے اللہ نے ان کی تردید کی ہے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، جن کے نام کے تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، عباد، وہ بھی تو بندے ہی ہیں نا، تم بھی بندے وہ بھی بندے۔ بندہ بندے کے سامنے جھکے کتنی بڑی بے وقوفی ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ بندہ بندے کی عبادت کرنے والا ہو۔ پوری کائنات میں چلے جائیے، کہیں بھی کوئی ایک جنس والا دوسرے کو سجدہ نہیں کیا کرتا۔ جانداروں میں دیکھ لیجیے، جانوروں کے اندر دیکھ لیجیے، کوئی کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا کبھی۔ یہ انسان ہی ہے کہ ایک انسان دوسروں کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا عباد امثالکم، جن کو تم سجدہ کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ بھی تو تم جیسے ہی بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے الہ ہونے کی نفی کرتے ہوئے قرآن مجید میں 25ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ۔ فرمایا عیسائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والوں، حضرت عیسیٰ بھی تو بندے ہی تھے نا۔ انعمنا علیہ، ہم نے ان پر بڑے انعام کیے لیکن تھے بندے ہی۔ اور ہم پیچھے پڑ آئے سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی عبادت کرنے والوں سن لو، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے، ان کو تو بھوک لگا کرتی تھی۔ جسے بھوک لگتی ہے وہ خدا نہیں ہوا کرتا، وہ معبود نہیں ہوا کرتا۔ جو جسے بھوک لگتی ہے وہ کھانا کھاتا ہے، اسے تو کھانے کی بھی ضرورت ہے، اسے تو پینے کی بھی ضرورت ہے، اور کھانے اور پینے کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا محتاج ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، جو کھاتا ہے اسے واش روم بھی جانا پڑتا ہے، اسے قضاء حاجت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا جسے کھانے سے پہلے بھوک لگے اور کھانے کے بعد اسے واش روم جانا پڑے۔ فرمایا وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود تو صرف وہ ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو دوسروں کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا، وہ بھوکوں کو کھلاتا ہے، اسے بھوک نہیں لگتی، وہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں،
وہ لوگوں کی مشکلوں کو حل کرتا ہے، اس کی خود کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ میں معبودوں سے سمجھو، عباد امثالکم، جو بندے ہیں اور وہ بھی تمہارے جیسے ہیں، تم ان کی عبادت میں لگ گئے، انہیں معبود سمجھ لیا تم نے۔ تم بھی محتاج، وہ بھی محتاج، محتاج محتاج کے در پر جائے اسے کچھ نہیں ملتا، فقیر فقیر سے مانگے تو کیا ملے گا، فقیر غنی سے مانگے تو سب کچھ ملے گا، ایک بندہ داتا سے مانگے تو سب ملے گا، بندہ بندہ سے مانگے کچھ نہیں۔ امثالکم، فرمایا تم، وہ تمہارے جیسے ہیں، تم بھی محتاج ہو وہ بھی محتاج ہے، تم بھی مخلوق ہو وہ بھی مخلوق ہے، تم ضرورت مند ہو وہ بھی ضرورت مند ہے۔ تم جن سے مانگ رہے ہو کبھی ان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بہت عظیم یہ لوگ تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اللہ نے انبیاء کو بڑا مقام دیا، رتبہ دیا، فرشتوں کی عبادت کی جاتی ہے، فرشتوں کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا، سارے بڑی شان والے ہیں، لیکن رب کے سارے بندے ہی ہیں، رب کے تو بندے ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت انداز میں فرماتے تھے کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، آپ کی زلفیں کے متعلق پڑھتا ہوں تو دل کرتا ہے ان زلفوں کو سجدہ کروں۔ فرمایا جب آپ کی آنکھ کا تذکرہ پڑھتا ہوں، آپ کے چہرے کا تذکرہ پڑھتا ہوں، آپ کے ہاتھوں کا تذکرہ پڑھتا ہوں، آپ کے مسکرانے کا تذکرہ پڑھتا ہوں، آپ کی گفتگو کا تذکرہ پڑھتا ہوں، دل کرتا ہے ایسی عظیم ہستی کو سجدہ کیا جائے، ان کی عبادت کی جائے۔ لیکن میں جب ان کے متعلق پڑھتا ہوں کہ مکے کی تپتی ریت پر وہ سر سجدے میں رکھ کے کہتے تھے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، وہ بھی کہتے تھے اللہ اکبر، اے اللہ تو ہی بڑا ہے، میں سمجھ گیا کہ ایسی عظیم ہستی جس کی عبادت کرے، عبادت کے قابل صرف وہی، صرف وہی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھر دیا ہے ان عظیم ہستیوں کے تذکرے سے کہ جب بھی ان پر مشکل آئی انہوں نے ہمیشہ اپنے اللہ کو پکارا، جب بھی ان کو ضرورت پیش آئی اللہ کو پکارا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، فرمایا وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ضرورت پڑی اپنے رب کو پکارا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات تکلیف آئی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، ضرورت پڑی فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں 3 اندھیروں کے اندر ہیں، انہوں نے وہاں بھی ہمیں پکارا اور یہی کہا لا الہ الا انت، اے اللہ میں یہاں بھی اقرار کرتا ہوں معبود برحق صرف تو ہی ہے، سب کی سننے والا تو ہی ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا ان اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہم نے ان کی دعا کو سنا، فرمایا تم بھی ہمیں پکارو، تمہاری پکاریں بھی میں ہی سنوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کی ضرورت پڑی، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اپنے رب کو پکارا۔ فرمایا جب اتنی عظیم ہستیاں رب کو پکارتی ہیں تمہیں رب سے مانگتے ہوئے کیا شرم آتی ہے؟ تمہیں رب سے مانگتے ہوئے کیا نہیں جی ساڈی انہاں دے اگے رب دے اگے، تہاڈی رب دے اگے کیوں نہیں؟ آپ کی رب کیوں نہیں سنتا؟ اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، لسمیع الدعاء، فرمایا دعاؤں کو سننے والا، پکاروں کو سننے والا صرف اللہ ہے۔ عباد امثالکم،
اور لوگوں جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تو تم جیسے ہی بندے. اور وہ مشہور آیت پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے ذکر کی، سورہ الحج کی. فرمایا لوگوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، فرمایا یہ تو سارے مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھی نہیں پیدا کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، فرمایا مکھی پیدا کرنا دور کی بات ہے، مکھی ان کے کھانے سے کچھ اٹھا کے لے جائے تو یہ واپس بھی نہیں کرا سکتے، واپس بھی نہیں کرا سکتے. کس کی طاقت ہے کہ اس مکھی کو کہے نہیں واپس کر؟ ہاتھ مار مار کے اڑاتے رہتے ہیں، مکھی پھر بھی لے جاتی ہے، پھر بھی اپنا حصہ لے جاتی ہے. فرمایا تم بھی کمزور، جن کو پکارو وہ بھی کمزور. ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور. فرمایا آؤ نا رب کے در پر، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تو بڑی قوتوں والا ہے، وہ تو بڑی طاقتوں والا ہے. تو اس لیے فرمایا جو خود محتاج ہو وہ تمہیں نہیں دے سکتے. عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم، فرمایا کہ تم ان کو پکارو، ان کو چاہیے کہ تمہاری پکاروں کو قبول کریں، سنیں تمہاری دعاؤں کو، پورا کریں تمہاری حاجتوں کو، ہٹائیں تمہاری مشکلات کو. فرمایا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سورہ رات، وقت نہیں کہ میں وہ آیات کھول کھول کے دکھاؤں. فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی بلاتے اور پکارتے ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک پیاسا آدمی ہے، اسے پیاس لگی ہے اور وہ دور کھڑے ہو کر کنویں سے دور کھڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ کباسط کفیہ الی الماء، ہاتھ پھیلا پھیلا کے پانی کو کہتا ہے پانی ادھر آ ادھر آ ادھر آ، مجھے پیاس لگی ہے، میں نے تجھے پینا ہے، آجا پانی. فرمایا قیامت تک بلاتا رہے، پکارتا رہے، کنویں سے پانی نکل کر اس کے منہ میں نہیں آئے گا. لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ، کبھی نہیں پہنچے گا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جس طرح پانی کو بلانے والا بیکار کام کر رہا ہے، فرمایا اللہ کے علاوہ جو غیروں کو پکار رہا ہے وہ بھی بیکار کر رہا ہے. قیامت تک بلاتا رہے گا، وہ ان کی پکار کو پورا نہیں کر سکتے، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں. ایک اللہ ہے جو انسان کی ہر حاجت کو سنتا بھی ہے اور پورا بھی کرتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بعین ہی یہی الفاظ ہے، یعنی فادعوہم فلیستجیبوا لکم، تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار کو پورا کریں. وہاں اللہ نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میرا وعدہ ہے تمہاری پکاروں کو سن کر بھی قبول کروں گا. وہاں وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف مجھے پکارنے والے تم بن جاؤ، تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا میں بن جاؤں، ساری حاجتوں کو پورا کروں گا. فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، فرمایا اگر وہ تم سچے ہو تو پھر وہ تمہاری پکاریں اور تمہاری حاجتیں پوری کر کے دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تردید کی ان کی کہ جن کے نام کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، جن کے نام کے کہ یہ فلانا ہمارا بڑا، فلانا بڑا،
فرمایا جس طرح یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، جن کے نام کے تم نے بنائے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں اللہ نے دوبارہ ان کے بتوں کی پھر بت پرستی کی تردید کی کہ بظاہر جو تمہارے سامنے بت ہے یہ پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وقت مکمل ہوا اسی پر۔ اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ توحید پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کے وسلم نے فرمایا نا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا دنیا سے جاتے ہوئے جس کی آخری کلام یہی ہوئی لا الہ الا اللہ، اللہ اس کو سیدھا ہی جنت میں داخل فرما دے۔ بس اللہ یہی کلمہ زندگی بھر بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور جب موت کا وقت آئے تو ہماری زبان پر یہی کلمہ جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔